آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا عنوان وطن سے محبت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگی۔ اسلام یقیناً ایک جامع دین ہے اور ہماری آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبتوں کی جو بنیاد ہے وہ رنگ، نسل، علاقہ بعد میں ہے۔ اصل رشتہ دین اسلام اور کلمہ اسلام کا رشتہ ہے جو مختلف ملکوں کے رہنے والوں کو آپس میں بھائی بنا دیتا ہے، جو مختلف نسلوں کے لوگوں کو آپس میں اخوت کے رشتے میں پرو دیتا ہے، جو مختلف رنگوں کے لوگوں کو آپس میں ایک محبت اور پیار کی لڑی میں پرو دیتا ہے، وہ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے۔ مگر دین اسلام دین فطرت ہے اور ہمارا دین جو فطری محبتیں ہیں ان محبتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ ان محبتوں کو دین کے تابع رکھتے ہوئے ان محبتوں کا لحاظ رکھنے اور محبتوں کو فروغ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اصول اور معیار ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فطری محبتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف اگر ماں باپ کی محبت بھی آ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ باقی چیزیں تو بہت بات کی ہیں، ماں باپ جیسا رشتہ بھی نیچے چلا جاتا ہے اگر وہ خدا، اس کے رسول اور دین کی محبت کے مقابلے میں آ جائے۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر فطری رشتے ہیں، ماں باپ کا حق اسلام بیان کرتا ہے، بہن بھائیوں کا حق اسلام بیان کرتا ہے، اسی طرح اپنے وطن سے محبت کی تعلیم بھی ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے۔ میں قرآن مجید کی کچھ آیات کا حوالہ دوں گا اور پھر آقا کی سیرت طیبہ سے ہم بات کریں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا جب وہ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ پہ چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ سرزمین مکہ کو اپنے گھر والوں کا وطن بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی تھی، وہ اللہ نے قرآن میں لکھی ہے۔ عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ، اے پروردگار، اس شہر مکہ میری اولاد کے وطن کو امن والا وطن بنا دے۔ اس شہر کے لیے امن کی دعا مانگی۔ اس کے بعد دوسری دعا کیا مانگی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس وطن میں رہنے والوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا فرما، یعنی رزق عطا کر، اور رزق میں سے اعلیٰ شکل رزق کی ہوتی ہے، خوشحال لوگ ہوتے ہیں جو پھلوں کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ لوگ تو دال روٹی پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جن کو دسترخوان پر پھل بھی میسر ہوں یہ ان کی خوشحالی کی نشانی ہے، تو کہا باری تعالیٰ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، ان کو جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھوڑا ترمیم کر دی، کہا ابراہیم جو ایمان والے ہیں ان کو تو دوں گا ہی دوں گا، مگر جو مجھے نہیں ماننے والے مگر اس وطن کے شہری ہیں تو میں دنیا میں رزق سے محروم ان کو بھی نہیں کروں گا۔ جو مجھے نہیں مانتا کافر ہے مگر اس ریاست کا باشندہ ہے، اس ملک کا رہنے والا شہری ہے، ایمان کفر کے فیصلے اور معاملے اور سزائیں قیامت کے دن دیکھی جائیں گی، مگر دنیا میں جو رزق ہے اس میں مسلمان کافر کو نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کا رزق سب کو عطا فرماؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وطن کے لیے کیا چیزیں مانگی؟ دو چیزیں مانگی، ایک وطن امن والا ہونا چاہیے
اور دوسرا وطن کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ہر بندے کو اچھا رزق مل رہا ہو۔ یہ دو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لیے مانگی۔ اسی طرح ہم جب آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی طرف جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو وطن اصلی ہے، جہاں آپ نے ایک دنیا کے اندر آنکھ کھولی، وہ شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ ہے جو ہمارے آقا کا وطن اصلی، وطن ولادت ہے۔ اس شہر مکہ سے میرے آقا محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد جب کافروں نے میرے آقا نامدار پر ظلم و ستم کیے اور انتہا اس وقت ہو گئی جب دارالندوہ میں بیٹھ کر معاذ اللہ حضور کے قتل کے منصوبے بنانے لگ گئے اور فیصلہ کر لیا کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حملہ کریں گے اور آقا نامدار کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، اللہ نے حضور کو شہر مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جب آقا اللہ کے حکم پر شہر مکہ کو چھوڑ کر باہر جا رہے تھے اور ابھی غار ثور کی طرف جانا تھا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى الغار، جب آقا مکہ سے غار کی طرف نکلے، التفت الى مکہ، مکہ سے باہر نکلتے اور غار کی طرف جاتے ہوئے میرے آقا نے مڑ کر شہر مکہ کی طرف دیکھا اور شہر مکہ کی طرف اداس اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا کہ اے مکہ، اس روئے زمین پر تو اللہ کو بھی سب سے زیادہ پیارا ہے، مجھ مصطفیٰ کو بھی سب سے زیادہ پیارا ہے، میں محبت کرتا ہوں تم سے، اگر یہاں رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ یہ آقا نامدار نے محبت کا اظہار کیا مکہ سے۔ اور دوستان کرام، یہ قدر ایک بار آقا کریم علیہ السلام شہر مدینہ میں تھے ہجرت کے بعد، ایک قریش کا شخص بازار میں جاتے جاتے اسے مکہ کی یاد آئی اور اس نے مکہ کے بارے میں شعر پڑھنے شروع کر دیے، سرکار اس کے پیچھے تھے، اس نے جب شعر پڑھتے دیکھا حضور کھڑے ہو کر شعر سننے لگے اور کافی دیر سنتے رہے، پھر جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا قریشی بھائی بس کر، ہمارے دل میں اب مکہ کی محبت کو نہ جگا، ہم اپنے آپ کو مدینہ میں سیٹل کر رہے ہیں، بسا رہے ہیں، اب ہمارے دل میں اس محبت کو نہ بھڑکا دوبارہ۔ تو یہ سرکار کی یادیں تھی مکہ کے ساتھ، جس شہر سے آپ کو آقا نامدار تشریف لائے تھے۔ اور پھر جب آقا نے مدینہ کو وطن بنا لیا تو میرے آقا نے مدینہ کے لیے دعائیں کی، اے اللہ جس طرح تو نے مکہ کو حرم بنایا تھا میں مصطفیٰ مدینہ کو حرم بنا رہا۔ آپ جانتے ہیں مکہ اور مدینہ دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ مکہ کا حرم ہونا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تھا، اللہ نے دعائے ابراہیم سے مکہ کو حرم بنایا تھا اور دعائے مصطفیٰ سے مدینہ کو حرم بنایا گیا تھا۔ کہا یار اللہ، میرے آقا نے دعا کی باری تعالیٰ اہل مکہ کی سرزمین مدینہ میں برکت دے، ان کے پیمانوں میں برکت دے، ان کی جو تول ہے اس تول میں برکت دے، اس کے جو کلو ہیں، اس کے جو پیمانے ہیں ناپنے والے تولنے والے ان میں برکت دے، ان کے پھلوں میں برکت دے۔ اور کہا باری تعالیٰ مدینہ والوں کے ساتھ جو ظلم کا ارادہ کرے اور شہر مدینہ میں رہنے والوں کے ساتھ جو زیادتی کا ارادہ کرے اسے جہنم کی آگ میں ایسے گھلا دے جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ اس طرح سے سرکار نے مدینہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اور اس سلسلے میں میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کبھی مدینہ سے باہر سفر پہ جاتے، خواہ وہ جہاد کا سفر ہو یا تبلیغ دین کا سفر ہو، جب آقا واپس تشریف لاتے اور شہر مکہ کے در و دیوار نظر آتے، حضور اپنی سواری کو ایڑ لگا کے دوڑا دیتے تھے کہ جلد از جلد مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں میں۔ حضور کی محبت بڑھ جاتی تھی شہر مدینہ کے در و دیوار دیکھ کر اور سواری کو دوڑا دیا کرتے تھے۔ ان خطوں سے، ان علاقوں سے محبت تھی جہاں آقا نامدار علیہ السلام کے قدمین پاک لگے تھے۔ اور دوستان گرامی قدر، جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ وطن کی محبت ایک فطری محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ
کوئی میں لندن امریکہ کی بات نہیں کرتا، حرمین شریفین چلا جاتا ہے، وہاں بھی چند ماہ گزرتے ہیں تو بندے کو اپنا وطن یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حرم میں جا کر بھی انسان کو اپنا شہر یاد آتا ہے۔ یہ خدا نے فطری محبت ڈالی ہوئی ہے، مگر ایک شرط لگائی ہے کہ دین کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، خدا اور رسول کی محبت کو، صرف وطن نہیں، ماں باپ، رشتہ دار، ہر محبت، کاروبار، مال کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس لیے جب اللہ پاک کا حکم تھا کہ اسلام جو قبول کرتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، ایک حکم تھا، اس وقت کی ضرورت تھی تاکہ مسلمان شہر مدینہ میں اکٹھے ہوں، ریاست مدینہ مسلمانوں کی طاقت کا نمائندہ بنے، مسلمان مضبوط ہوں، اس وقت فرض تھا ہجرت کرنا۔ اور جو لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر مجبوری کے ہجرت نہیں کر رہے تھے، مدینہ نہیں آ رہے تھے، ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں کہا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے تھے تو ان پہ فرشتے ان کو سزا دیتے تھے اور کہتے تھے تم ظلم کرتے رہے اور ظلم کی زمین پر رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے، ہم اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی، تم اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ کی طرف کیوں نہیں چلے گئے؟ یعنی اگر دین پر انسان کے آنچ آ جائے تو پھر وطن کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، کہا جائے گا ان سے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، الا المستضعفین من الرجال، ہاں جو مردوں عورتوں بچوں میں سے کمزور تھے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، خرچہ نہیں تھا، رستے نہیں جانتے تھے، ان کی تو مجبوری تھی، مگر جو اختیار والے لوگ تھے انہوں نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنا وطن کیوں نہیں چھوڑا۔ یہ ایک توازن اور بیلنس ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا قیام ہے اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی ہجرت ہے۔ متحدہ ہندوستان میں فارمولہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ نے جو فارمولہ دیا تھا وہ تو یہی تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ طے تو یہی تھا، مگر پھر مسلمان جو اپنے علیحدہ وطن سے محبت کرتے تھے کہ ہمارا اپنا وطن ہو جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کریں، جہاں ہم اسلام کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، جہاں پر ہم غالب ہوں، کوئی ہمیں ہمارے دین سے، ہمارے دین کے شاعر سے، دین کی تعلیمات سے روکنے والا نہ ہو اور اسلام کا قلعہ بنائے ہم اس کو۔ پھر پورے ہندوستان سے لوگ نکلے اس ارض پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے، اس سفر ہجرت میں 1 2 100 400 1000 نہیں، ہزار ہا کی تعداد میں پھر قربانیاں دی گئی، ظلم و ستم ہوا لوگوں پر۔ اور یہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سرزمین، یہ روڈ والٹن کا جو روڈ ہے، یہی وہ پہلا سٹاپ تھا ہندوستان سے لٹے پٹے آنے والے قافلوں کا، وہ قافلے جہاں پر حملے ہوتے تھے۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا برطانیہ کا اس زمانے کا اخبار تھا، آج تک چل رہا ہے، ڈیلی میل، اس کا ایک خصوصی رپورٹر تھا جس کا نام تھا مسٹر رالف۔ اس نے جا کر اپنے اخبار میں یہ رپورٹ دی کہ میں جب لاہور سے دہلی کی طرف چلا تو مجھے وہاں پر گدھوں کے غول، یہ جو ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، جو کہ لوگوں کی، مسلمانوں کو مارا گیا، ان کی لاشیں گل کر رہی تھیں، اور جانور اور گدھ ان کی لاشوں کو نوچنے کے لیے ہواؤں اور فضاؤں کے اندر پرواز کر رہے تھے۔ ایک ٹرین آئی 27 اگست کو پٹیالہ سے سفر کر کے لاہور کی طرف آئی، 1000 مسافر سوار تھا، صرف 8 زندہ بچے زخموں سے جور، باقی 992 کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سفر ہجرت تھا جس کے اندر ماؤں نے اپنے بچے کھوئے، جنہوں نے بھائیوں نے اپنی بہنیں کھوئی، اور کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ آج کی نسل شاید اس سے واقف نہیں ہے، مگر کتابیں پڑھی جائیں اور ان بزرگوں میں سے جن کو وہ وقت دیکھنا نصیب ہوا، اگر وہ خبریں، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے خود یہ خبریں سنی،
اگر ان سے آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کتنا عظیم قربانیاں تھیں جن کو دے کر یہ وطن پاکستان ہمیں حاصل ہوا تھا۔ اور میں یہ کہوں گا، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ وہ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں، قوم بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی کے اندر تھی، جن کو مصر کے بادشاہ فرعون نے اپنی غلامی کے جنگل میں جکڑا ہوا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنی قوم کو آزاد کرا کے انہیں علیحدہ وطن دلاؤ۔ ایک پوری جد و جہد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ وہ جو زمین پر کمزور لوگ ہیں، جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم ان پر احسان کریں، انہیں ظلم سے نکالیں اور ان کو وقت کا امام اور سربراہ بنا دیں۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ نے احسان کیا اس قوم پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون کو غرق کر دیا گیا اور قوم موسیٰ کو آزادی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرعونی تم پر ظلم ڈھاتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے اور ظلم عظیم ڈھاتے تھے تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی۔ خدا نے احسان کی قرار دیا اس کو، تو ارض پاکستان اور پاکستان کے رہنے والوں پر بھی یہ اللہ کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اس ہندوؤں کی اکثریت والے علاقے سے نکال کر ایک آزاد وطن کا ماحول عطا فرمایا۔ آج ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ فیصلہ کتنا اچھا تھا۔ 70 سال کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کشمیر کو 1 سال گزر گیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور وہ لاک ڈاؤن کسی وبا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہے۔ کشمیر کی جس خصوصی حیثیت کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ توڑ دیا گیا۔ کشمیر کو اپنا علاقہ سمجھ کر بھارت نے اپنے اندر ضم کر لینا چاہا، اس کی قانونی حیثیت کو بدل دیا اور 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو ایک طرح سے گھروں میں قید کر دیا گیا ہے آج کے زمانے کے اندر۔ اور آپ دیکھیں گے آج کا مسلمان انڈیا کے اندر ہے، تعداد اس کی پاکستان سے کم نہیں ہے۔ ہم اگر 21-22 کروڑ ہیں، وہ 25 کروڑ سے زیادہ ہیں، 25 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ مگر کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی قربانی کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے، وہ گائے ذبح کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، مگر اپنے دین پر، سنت ابراہیمی پر اور عام زندگی میں لوگوں کے گھروں کے فریجوں سے گوشت نکل آئے، مار مار کے ان کو جان ان کی لے لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا گوشت رکھا ہوگا۔ مجھے بتائیے وطن اپنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ان کے حالات کو دیکھ کر اندازہ کریں۔ دوستان گرامی قدر، اور میں سمجھتا ہوں بزرگان دین کی بشارتیں اور بزرگان دین کی گواہیاں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا، اور یہ احسان ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم مصطفیٰ کے صدقے سے فرمایا ہوا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کروں گا۔ علی پور سیداں کے مشہور بزرگ گزرے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کل تو پیران کرام بھی بس نام کے پیر رہ گئے، شریعت نظر نہیں آتی، شریعت پر عمل نظر نہیں آتا۔ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب کی شریعت پر سختی اور پابندی کا عالم یہ تھا کہ اپنے پاس ان کی جو جماعت ہوتی تھی تو پہلی صف میں داڑھی منڈے کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ خلاف شریعت بندہ پہلی صف میں کھڑا نہ ہو، اس کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس قدر سخت آدمی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح انہیں تحریک پاکستان میں شامل کرنے اور قیام پاکستان کے لیے قائل کرنے کے لیے علی پور سیداں تشریف لے گئے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو اس وقت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، ان کو لے کر ان کا ہاتھ تھام کر اپنے حجرے میں لے گئے۔ واپسی پر ان کی گاڑی پہ دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا، رخصت کیا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ تو داڑھی منڈو سے اتنا دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ایک سوٹڈ بوٹڈ انگریز ٹائپ کا بندہ تھا جس کو اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، جس کا اپنا سٹائل ہے، داڑھی بھی نہیں تھی، آپ نے اتنا احترام اتنی عزت اس کو دی۔ تو قائد اعظم تو امیر ملت نے جواب دیا
وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے بارے میں اچھے خیال پہلے نہیں رکھتا تھا، مگر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ہاتھ میں ایک فائل لے کر تیلی کے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سرزمین مدینہ پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان کی فائل ہے، میرے مصطفیٰ دستخط کرنے والے ہیں، پاکستان کو وجود ملنے والا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ وہ نگاہ بصیرت رکھنے والے اہل درد تھے، اہل نظر تھے، جنہوں نے دیکھا کہ یہ کوشش ایک محض ایک انسانی کوشش نہیں ہے، یہ خاص کرم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کہ جس کے نتیجے میں یہ سرزمین مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے لیے وطن ملنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اہل فلسطین کو دیکھو، 70 سال ہو گئے، لٹے پھوٹے جا رہے ہیں، مگر ان کو وطن نہیں مل پایا۔ سن 1990 کے عشرے میں ہم نے بوسنیا کو دیکھا تھا، رشیا کے ساتھ والا علاقہ، ان کو مار دیا گیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو وطن نہیں دیا گیا ان کو۔ ہم نے دیکھا سوڈان کے ساتھ کوسوو کا علاقہ تھا، وہاں پر جب انہوں نے اپنے طور پر عیسائیوں نے چاہا مسلمانوں کو بانٹ دیا اپنے عیسائی مفادات کے لیے، مگر اپنا وطن ان کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ جو اپنا وطن ملنا ہے، اس کی قدر ان سے پوچھو جن کے سر پر وطن کی چھت سلامت نہیں رہتی ہے۔ پھر دنیا کے ملک ان کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دیتے ہیں۔ آپ روہنگیا مسلمانوں کی باتیں سن لو، خبر کبھی سنی آپ نے؟ بنگلہ دیش نے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے، انڈیا کہتا ہے ہم نہیں آنے دیں گے، وہ واپس روہنگیا جاتے ہیں، برما جاتے ہیں تو وہاں ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، اپنی سرزمین نہیں ہے، ساری دنیا میں تڑپتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا ہے۔ یہ اپنے وطن کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ افسوس کہ ہم وطن رکھ رہے ہیں مگر اپنے وطن کی قدر نہیں جانتے، اپنے وطن کی قیمت نہیں جانتے۔ وطن کی قیمت کچھ نہیں ہو۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے اخباروں میں پڑھا ہو، ایک سپاہی مقبول حسین کا نام آیا تھا، 1965 کی جنگ میں جو قید ہو گیا تھا انڈیا کے ہاتھ میں، انڈیا کے پاس۔ انڈیا والوں نے اس کا نام جنگی قیدیوں کی فہرست میں نہیں لکھا، چھپا دیا اس کو۔ اس پر جیل کے اندر تشدد کیا گیا اور جتنا اس کو مارا جاتا تھا وہ ہر مار پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے زبان کاٹ دی، اس کی زبان کاٹ دی کہ یہ پاکستان کے نعرے مارتا ہے۔ پھر وہ اپنے خون میں انگلیاں دبو کے دیواروں پر پاکستان زندہ باد لکھا کرتا تھا۔ 40 سال کے بعد پھر جا کر جب وہ ذہنی طور پر معذور ہو گیا اور کچھ اس کے پلے نہ رہا، اس کو انہوں نے چھوڑا، اور جب وہ چھوٹ کر واقع کے رستے پاکستان آیا، آزاد کشمیر کی رجمنٹ کے اندر وہ تھا، تو ڈھونڈتا 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 اپنی رجمنٹ پہنچا اور وہاں جا کر افسر کو سلوٹ مار کے کہتا ہے سپاہی مقبول حسین حاضر ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ سپوت تھے جو وطن کی محبت کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹا دیا۔ مگر آج بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے، اب دکھ اور درد ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ملک کو سنوارنا دور کی بات ہے، ہم میں سے جس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ملک کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، وقت مختصر ہے مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستان ہونے کے، پاکستان کا فرد ہونے کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن کی قدر کریں، اور ہم میں سے جو جہاں جہاں بیٹھا ہے، جس کی جو جو ذمہ داری ہے، جو جس منصب پر بیٹھا ہے، کسی دفتر کا پی این ہے، کسی دفتر کا کلرک ہے، کہیں کا آفیسر ہے، کوئی کہیں پر سیکٹری لگا ہوا ہے، یا کوئی وزیر اور مشیر اور حکمران ہے، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے وطن کی عزت اور اپنے وطن کی آبرو و ترقی کو پہلے نمبر پر رکھیں، اور وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن پھر ان مظلوموں کا ہاتھ ہوگا جنہوں نے قربانیاں دیں، اور ہمارا گریبان ہوگا کہ آپ نے آزادی کی قدر نہیں کی ہے۔ دوستان گرامی قدر، اور ہم میں سے کوئی شخص
भले वो कोई काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई दुकानदार है, हर शख्स अपने हिसाब से मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सकता है। आप देखते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग ढूंढते फिरते थे, यार जापान की इस्त्री ले लो, जापान की फलानी चीज ले लो। क्यों? कि वो मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। वो जो बनाता है आला बनाता है, उसकी जो चीज होती है वो आला दर्जे की चीज होती है। हमने जापान कभी नहीं देखा, मगर जापानी चीजों से मोहब्बत करते हैं, यार जापान की चीज बड़ी आला होती है। क्यों? इसलिए कि जापान वालों ने अपने मुल्क का नाम बनाया है। उन्होंने दयानतदारी के साथ, अमानत के साथ अपने वतन की खिदमत की। और कोई फैक्ट्री वाला था, मिल वाला था, कपड़ा बनाने वाला था, मशीन बनाने वाला था, उसने पूरी जान मार के उस चीज को तैयार किया। दुनिया भर में उसके नाम को जाना जाता है। ये हर फर्द की हिस्सेदारी है, हर शख्स की हिस्सेदारी है कि अपने वतन के नाम को ऊंचा करने के लिए। आज हमारा हाल तो ये है कि हमारे पासपोर्ट बदनाम हो गए, ग्रीन पासपोर्ट बदनाम हो गया। मुझे खुद कई मुल्कों में जाने का जब इत्तेफाक हुआ, एयरपोर्ट पर पहुंचे और मुल्कों के लोगों को वहां के चेक करने वालों ने इज्जत के साथ सलाम करके आगे भेज दिया। हमें कहा अपने बैग खोल दो, हमारे बैग चेक किए गए, हमारे लिबास चेक किए गए। क्यों? कि मुल्क का वकार नहीं रहा, मुल्क की इज्जत तो आबरू नहीं रही दुनिया के अंदर। ये आबरू क्यों नहीं रही? ये आबरू हमारी बदअमालियों की वजह से नहीं रही, क्योंकि हमने धोखा दिया, हमने मुल्क के वकार को बेचा बाहर जाकर, जिसकी वजह से मुल्क का नाम दुनिया के अंदर बदनाम हो गया है। दोस्तान गिरामी कदर, इसी तरह दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हुक्मरानों का गीला हम क्या करें। और ये मिंबर, मैं समझता हूं कि हुक्मरान और ये जो तबाकात हैं, मैं इस लायक ही नहीं समझता कि इस मिंबर पर बैठकर मैं उनका जिक्र करूं। हम तो खूबियों की बात करते हैं, और हुक्मरानों का इंतखाब करने वाले लोग कौन हैं? वो हम हैं। उनका इंतखाब हम करते हैं। हम बुरा भला कहते रहते हैं उनको 5 साल, लेकिन जब इंतखाब का वक्त आता है, फिर हम बिरादरियों को ले आते हैं, फिर हम रिश्तेदारियों को ले आते हैं, फिर हम ताल्लुकदारियों को ले आते हैं, फिर हम अपनी गलियां पक्का कराने के लिए, लाइटों के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए अपने मुल्क की इज्जत को और मुल्क के वकार को पीछे कर देते हैं। ये हमारे हाथ से, ये जमहूरियत क्या चीज है? यही तो है कि हुक्मरान हमारे वोट से बनते हैं, हम ही पर्ची डालकर उनके लिए मोहर लगा के आते हैं, और फिर हम बाद में रोते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। और दोस्तान मोहतरम, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, जो हमारे करने वाला काम है वो ये है कि मुल्क तबाह हो जाते हैं जब मुल्क के अंदर कौम एक मुत्तहिद और यकजा न रहे, सोच यकजा न रहे। दुश्मन क्या करता है? दुश्मन कौम को बांट देता है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर बांटने के लिए हर कोई तैयार है। कोई मसलक के नाम पे बढ़ जाता है, कोई इलाकाइयत के नाम पे बढ़ जाता है, कोई जुबानों के नाम पे बढ़ जाता है। हम पंजाबी हैं, फला पख्तून है, वो सराइकी है, फला, हम इस पर बढ़ गए, वो सिंधी है, वो उर्दू बोलने वाला है, ये फला बोलने वाला है। तकसीम दर तकसीम हो जाती है, हम बढ़ते चले जाते हैं। याद रखिए, अगर वतन को सलामत रखना है और वतन को तरक्की देनी है तो फिर ये तकसीमें नीचे रखें, अपनी पहचान इस्लाम और पाकिस्तान के नाम से करानी चाहिए। हमारी इत्तेहाद की बुनियाद हमारा दीन है, हमारे इत्तेहाद की बुनियाद हमारा वतन है। हमें अपने आप को, इसीलिए अल्लामा ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हमने अपने आप को बांट रखा है, तकसीम कर रखा है, और ये इतनी बड़ी लानत है। आप अंदाजा कीजिए, मैं अगर कुरान पाक का हवाला दूं 1 मिनट के अंदर, तो मुझे ये नजर आता है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर गए थे, और पीछे हारून अलैहिस्सलाम को अपना नुमाइंदा बनाकर गए थे, और उनकी कौम ने सामरी के कहने पर बिछड़े को बना के पूजा शुरू कर दी थी। ये वाकया आपके जहन में होना चाहिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बताया कि ऐ मूसा, तुम जानते हो तुम्हारी कौम ने पीछे क्या किया, तौहीद को छोड़कर बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में वापस आए और आकर अपने भाई की दाढ़ी को और सर पे पकड़ के गुस्सा किया, जैसे कोई नाराज हो जाता है। कुरान ने कहा, उनके भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, ला ताखुज़ बिलिह्यती व रासी, मेरा दाढ़ी मेरा सर ना पकड़ो, लोग कहेंगे कि देखो भाई भाई से लड़ रहा है।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میں یہاں پر نہیں تھا تو تم نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کیوں کرنے دی؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں زیادہ سختی کرتا تو قوم تقسیم ہو جاتی، قوم میں دھڑے بن جاتے، قوم آپس میں لڑ پڑتی۔ میں نے ان کا اتفاق قائم رکھنے کے لیے زیادہ سختی نہیں کی تاکہ آپ آؤ گے تو فیصلہ کرو گے۔ یعنی انہوں نے عارضی طور پر شرک کو برداشت کر لیا مگر تفرقہ پروری کو برداشت نہیں کیا تھا کہ قوم کا متحد ہونا چاہیے۔ قوم کا اتحاد تبھی قائم رہے گا جب ہم اسلام کو اوپر رکھیں گے، اپنے باقی چیزوں کو نیچے رکھیں گے، اپنے وطن کو اوپر رکھیں گے، باقی تشخصات کو نیچے رکھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کو تا قیامت سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔